بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، میری بہنوں، دوستوں اور میرے بزرگوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم سب کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، رزق کی پریشانی ہے یا قرض کی پریشانی ہے یا بیماری نے گھر کر لیا ہے یا ہمارے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے یا رشتے ہو گئے ہیں مگر ان کی شادی میں پرابلم آ رہی ہے، کوئی رکاوٹ ہے، ہمارا کاروبار چلتا چلتا بند ہو گیا ہے، یا اولاد نہیں ہے یا بیٹا نہیں ہے، بیٹے کے خواہش مند ہیں۔ بہت سے کومنٹ آتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کر دے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، دعا کریں کہ ہماری پریشانی دور ہو جائے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیماری ختم کر دے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرض اتار دے۔ تو دوستو، ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم سب کی جتنی بھی پریشانی ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، یا اللہ ہم سب کی دور فرما دے، آمین۔ دوستو، آپ بھی آمین لکھ دیا کریں، کومنٹ میں آپ کی کوئی پریشانی ہے تو وہ لکھ دیا کریں، اور جب بھی کوئی ایسا کومنٹ پڑھیں کہ ہمارا کوئی بھائی یا ہماری کوئی بہن دعا کے لیے کہہ رہے ہیں تو اللہ کے حضور ان کے لیے دعا کر دیا کریں، کیا پتہ آپ دعا کریں اور ہم سب کی پریشانی دور ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس دنیا میں رہتے ہوئے مرد ہوں یا عورت، کوئی نہ کوئی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، کوئی ایمرجنسی کام ہو جاتا ہے، کوئی اونچا نیچا معاملہ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اچھا بھی ہو جاتا ہے، برا بھی ہو جاتا ہے۔ سارے معاملات زندگی میں آتے رہتے ہیں، غم بھی آتے ہیں اور خوشی بھی اسے ملتی ہے، اور یہ زندگی کے حصے ہیں۔ اللہ کا قانون اور نظام بھی یہی ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ساری زندگی تنگ دستی میں ہی رہیں۔ انا مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی بھی ہے، ہر غم کے بعد خوشی بھی ہے۔ دونوں چیزیں ہیں۔ اگر بندہ کسی معاملے میں سخت پریشان ہو جائے کہ یہ معاملہ بہت پریشان کن ہے، بڑے عرصے سے میرے ساتھ ہے، اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا، یہ میری پریشانی ختم نہیں ہوتی، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی ایسی حاجت ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، شادیاں نہیں ہو رہی، قرض بہت ہے، کافی عرصے سے اتر نہیں رہا، کاروبار چلتے چلتے بند ہو گیا ہے، کئی سال ہو گئے ہیں، دوبارہ اٹھ نہیں رہا، نوکری ختم ہو گئی ہے یا نوکری ہے لیکن گزارا نہیں ہوتا، رزق میں برکت ختم ہو گئی ہے، گھر میں گھریلو لڑائی جھگڑے سارا دن لگے رہتے ہیں، کوئی کسی کی نہیں سنتا، بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا، بیٹی ماں کی عزت نہیں کرتی، بھائی بہنوں کی آپس میں نہیں بنتی، یا کسی سے ایسے تعلق بگڑ گئے ہیں اور اسے کوئی قصور بھی نظر نہیں آتا۔ بندہ یہ سوچتا ہے بڑے اچھے ہمارے دوستانہ تعلق تھے، رشتہ دار ہے اس کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، محلے دار ہے اس کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، قرب و جوار میں رہنے والا ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، سوسائٹی کا بھی ہو سکتا ہے، دوست ہے، جان پہچان والا ہے، یہ سب زندگی میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو جس معاملے میں بھی پریشانی ہو اس کے حل کے لیے ایک بہت مبارک عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کا عمل ہے، اور اللہ کی ذات جس طرح اعلیٰ اور افضل، بلند و بالا ذات ہے، اسی طرح اس کے صفاتی ناموں میں بھی یہ طاقت ہے۔ تو دوستو، اگر کوئی رکاوٹ پریشانی آ جاتی ہے تو رجوع ہم نے کس طرف کرنا ہے؟ اللہ ہی کی طرف کرنا ہے۔ تکلیفوں کو دور کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہ سارا کچھ بتانے کا، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ذہن میں اچھی طرح بات آ جائے کہ اللہ ہی سب پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ اب اس پریشانی، اس تکلیف، اس دکھ کو دور کرنا ہے تو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد، نماز آپ نے کسی مجبوری کی وجہ سے گھر میں پڑھی ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے سفر میں پڑھی ہے، اور اگر گھر میں یا سفر میں نہیں پڑھی تو یقیناً آپ مسجد میں پڑھیں گے
جہاں پڑھی ہے وہ الگ بات ہے کہ مسجد میں پڑھنا اور باجماعت نماز پڑھنے کی الگ فضیلت ہے، اور ہماری مائیں بہنیں جو اذان کے فوراً بعد پہلے اوقات میں پہلے وقت میں نماز پڑھیں گی اس کی بھی الگ فضیلت ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم باجماعت نماز مسجد میں ادا کریں۔ تو نماز عصر کے پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ صفاتی نام اس کے درمیان میں 3 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 300 مرتبہ، اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ وہ نام یہ ہیں: یا اللہ، یا حیو، یا علیمو، یا عزیزو۔ جب ان چاروں کو پڑھیں گے تو ہمارا ایک کاؤنٹ ہوگا، مطلب 4 نام پڑھنے کے بعد ایک ہم تسبیح کا دانہ گرائیں گے۔ ان کی 3 تسبیح یعنی 300 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے کہ یا اللہ اس پریشانی کو، اس دکھ کو، اس تکلیف کو دور کر دے۔ اور اگر کسی کے ناراضگی ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے تو یہ کہہ دیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما اور نفرت کو دور فرما دے، ہمیں شریر لوگوں کے شر سے، شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے بھی دور فرما، ہماری حفاظت فرما۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے وظیفہ کرنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے قبولیت میں دیر نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کے اس وظیفہ کو اور دعا کو قبول فرمائے، آمین۔ دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے، کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔